बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आमिर सफ़र और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं 30 साल पैसा चोरी करने वालों को नहीं पता उनका पैसा कहां कहां है। टाटा बिरला की तरह शरीफ जरदानियों का अमीर होना मुल्क का मकसद नहीं था। हम पर कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है। कर्जा वापस करते हैं तो तालीम और सेहत के शोबे पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। वज़ीर आज़म ने मालाकंड यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक और सवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया है। उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। इतने ज्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे ही नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। जितना हम अपने इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते जाएं, जितना उनके ऊपर खर्च करते जाएंगे, वो माशरे में वैल्यू ऐड करेंगे। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI का अमजद आफरीदी को टिकट देने का फैसला। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने अमजद आफरीदी का नाम तजवीज़ किया था। अमजद आफरीदी PTI ज़िला गरबी के सदर हैं। PTI के सीनियर रहनुमाओं कारकुनान का पार्लिमानी बोर्ड के फैसले के खिलाफ एहतजाज। NA 249 पर PTI के 7 उम्मीदवारों ने आला क़यादत को ख़त इरसाल कर दिया। अमजद आफरीदी को टिकट जारी करने पर PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं का फैसला मानने से इनकार। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI का अमजद आफरीदी को टिकट देने का फैसला, और PTI पार्लिमानी बोर्ड ने भी अमजद आफरीदी का नाम तजवीज़ किया था। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की कॉपियां ना देने पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली तब्दील। पीपल्स पार्टी का मुस्तरद शुदा वोट का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने कानूनी टीम से मुशावरत की, जिसमें कानूनी टीम ने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया कि अदालत से रुजू करके मुस्तरद वोटों का रिकॉर्ड हासिल किया जाए। सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की कॉपीज ना देने पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली तब्दील हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का मुस्तरद शुदा वोट का रिकॉर्ड लेने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने कानूनी टीम से मुशावरत की, जिसमें कानूनी टीम ने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया कि अदालत से रुजू करके मुस्तरद वोटों का रिकॉर्ड हासिल किया जाए। 50 करोड़ डॉलर कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने को तैयार हो गया है। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया है। टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। इनकम टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के लिए असम्बली काबीना ने मंजूर कर ली है। 50 करोड़ डॉलर कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों को दी गई 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला भी कर लिया है। इसके अलावा आपको बताएं तो टैक्स छूट खत्म करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। 50 करोड़ डॉलर की नई किस्त के लिए IMF की कड़ी शर्त मानने पर काबीना अरकान भी नाराज हो गए। स्टेट बैंक कानून में तरमीम और 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने पर अरकान बरहम हो गए। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को हासिल इनकम टैक्स छूट खत्म करने की कड़ी मुखालिफत कर दी। काबीना अरकान ने वजारत खजाना से IMF के तस्लीम किए जाने वाले मुतालबात की रिपोर्ट भी मांग ली है। इस वक्त सुहेल इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, क्या रद्द अमल है? देखिए, IMF की कड़ी शर्त है 24 मार्च से पहले हुकूमत ने पूरी करनी है। तमाम काबीना अरकान ने बरहमी का इजहार किया है कि स्टेट बैंक कानून में तरमीम रातों रात की गई, समरी उनके साथ शेयर नहीं की गई और थोड़े ही वक्त में समरी मंजूर करवा कर अब तरमीम की जा रही है। दूसरा 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट कर खत्म करने का मामला है। अरकान ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा है कि
ٹیکسٹ بک بورڈ کو جو حاصل انکم ٹیکس چھوٹ ہے وہ ختم کرنے سے ملک بھر میں درجے کتب مہنگی ہو جائیں گی، عوام پر دباؤ بڑھے گا اور حکومت کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا IMF کی شرط پر ٹیکسٹ بک بورڈ کو حاصل انکم ٹیکس کی چھوٹ ختم نہ کی جائے. اس کے ساتھ کابینہ ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت خزانہ سے یہ رپورٹ طلب کی جائے کہ IMF کے تسلیم کیے جانے والے مطالبات کیا ہیں اب تک، اور پاکستان کے حق میں کون سے ایسے مطالبات تھے جو وزارت خزانہ نے مسترد کیے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ IMF کے زیادہ تر مطالبات ہم نے مانے ہیں. اس کی وجہ سے اب حکومت پر دباؤ کا سامنا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور عوام کی جانب سے کڑی تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا وزارت خزانہ مفصل رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرے. ٹھیک ہے سہیل، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی امور، سیاسی صورتحال اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دی. مرزا محمد آفریدی نے صوبے کی ترقی اور گورننس کے لیے مثالی اصلاحات پر عثمان بزدار کے اقدامات کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فاٹا میں ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے، جہاں نون لیگی رہنما احسن اقبال کی پریس کانفرنس جاری ہے. رسوا کر دیا ہے. آج پاکستان کا ہر دوست ہم سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جس کے پاس بھی گئے پیسہ مانگنے گئے، جس کے پاس بھی گئے فقیر بن کر گئے. وہ کدھر ہے عمران خان جو کہتا تھا میں پیسہ نہیں مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کال پہ عمل کیا ہوتا تو آج ملک اس تباہی سے بچ گیا ہوتا. تو بجائے یہ کہ آپ اپنی حکمرانی پہ توجہ دیں، آپ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے سامنے، آپ کیچڑ اچھالتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر. اس طرح حکومت نہیں چل سکتی. اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں، لیکن جو چور ہوتا ہے وہ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ نہیں خرچ کر سکتا. جو چور ہوتا ہے وہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگاتا. جو چور ہوتا ہے وہ 2000 کلومیٹر موٹر ویز نہیں بناتا. جو چور ہوتا ہے وہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج کو 500 ارب نہیں دیتا. اور جو چور ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتا. یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواہ ہیں. اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹیاں میں کھول رہا ہوں. کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے؟ جس مالاکنڈ یونیورسٹی کا آج افتتاح کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے 2015 میں منصوبہ شروع کیا، جسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا. آپ نے پیسے جاری نہیں کیے، 2 سال تاخیر ہوئی اور آج جا کے فیتی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے، آپ کی چوری پکڑی گئی. آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. یہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتاح کیا ہے. آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں. آپ نے تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا ہے. جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں. پچھلے 3 سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا سی پیک کے تحت؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا، مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی، مان جائیں آپ کے پاس ویژن نہیں تھا، مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیونکہ پاکستان کو دیوالیہ کر چکی ہے، اب یہ اسٹیٹ بینک کو IMF کی پاس گروی رکھا رہی ہے. IMF سے قسط لینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے
کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ IMF کا ذیلی دفتر بنا رہی ہے اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیولپمنٹ اور گروتھ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عہدیدار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ FIA پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا، اس کی انکوائری نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر دوسری جانب کوئٹہ میں جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، اور عام انسان کے ہاتھ میں جب یہ فون آ گیا ہے تو اس کا یہ ابھی رپورٹر بھی ہے، یہ کیمرہ مین بھی خود ہے، یہ نیوز رپورٹر بھی خود ہے، یہ تنقید کرنے والا بھی ہے، تبصرے بھی دیتا ہے، ہر چیز اب یہ انسان خود بن گیا۔ پہلے تو شاید ہمیں ٹی وی والوں کی ضرورت پڑتی تھی، آج کل ماشاءاللہ لوگ خود کفیل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے ایک پروجیکٹ اگر خراب بنا تو وہ تصویر لے لی اور سوشل میڈیا پہ لگا لیا، میں نے آپ نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، کسی نے اپنے ٹویٹر پہ، کسی نے فیس بک پہ، کسی نے اخبار میں، ہر جگہ ڈالتے گئے۔ لیکن اس کی ایک اچھائی بھی ہے کہ جو شاید ماضی میں نہیں ہوتی تھی، کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی سربراہ معلومات اگر اس تک رسائی نہیں ہوتی تھی بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج کل اس کے اندر آسانی بھی ہے۔ تو ہر دور کے اچھائیاں برائیاں اپنے ساتھ چلتی ہیں۔ دوستو، ہم یہ پروجیکٹ جو لے کے آئے تھے اس کے پیچھے صرف ایک پانی کی اسکیم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن حکومتوں کے اندر صرف پروجیکٹ لگانا ان کا ایک بہت بڑا ایم بن جاتا ہے یا ان کا ایک بہت بڑی سوچ بن جاتی ہے، وہ حکومتیں کامیاب پھر نہیں رہتی۔ سہارا لے رہے ہیں 6 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا۔ اگر آپ اتنے سٹریٹ ہیں، اگر آپ اتنے شفاف ہیں، تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے؟ کیوں آپ اکبر ایس احمد سے خوفزدہ ہیں کہ یہ PTI کا ممبر نہیں ہے لہذا اس کیس کو ڈراپ کیا جائے؟ آپ تو سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ بنتے ہیں مسٹر کلین، جبکہ حقیقت میں ہے آپ ناٹ مسٹر کلین۔ حقیقت میں آپ کے جو جرائم ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ جس دن آپ کے اپنے حمایتیوں کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو لہذا میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ سپریم وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔